السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ملک کے حالات اس وقت کافی تشویشناک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ جو واقعات گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہو رہے ہیں، اس سے ایک عام تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ دراصل یہ ایک کانسپریسی ہے جو کہ پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے قوم کا مورال گرایا جائے، قوم کے سامنے جو اپنے اداروں کی ساکھ ہے اس کو مجروح کیا جائے، اور ایسی باتیں اڑائی جائیں، ایسی افواہ اڑائی جائیں جس سے قوم میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئے، قوم اپنے مستقبل سے مکمل طور پر مایوس ہو جائے، اپنے اداروں سے مکمل طور پر مایوس ہو جائے، اور ایک محاذرائی کسی کیفیت ہو، اور دشمن اس چیز کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ جو تجزیہ کار ہیں، جو اس حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، ہم نے آج کا پروگرام اس حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب ویلکم ٹو آور شو۔ جنرل صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو واقعات ایسے ہو رہے ہیں، کیا ان کا مقصد محض ہمارا جو مورال ہے اس کو گرانا ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ساکھ عوام کی نظروں کے سامنے خراب کرنی ہے؟ کیا دشمن مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور کیا دشمن ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو رہا ہے؟ بابر صاحب، میں ان واقعات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو وہ واقعات ہیں جو کہ عام دہشت گردی کے، جس میں کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہمارے ایف سی کے ٹریننگ سینٹر پہ ہوا، خیبر پختونخوا میں مختلف جگہوں پہ یہ دھماکے ہوئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں یا اور جگہوں پہ، تو اس میں انسانی جانوں کا ضیاع کافی حد تک ہوا ہے۔ یہ ایک عام دہشت گردی ہے جو طالبان کرتے ہیں۔ اس میں سوئسائڈ بامبنگز بھی ہیں، روڈ سائڈ پلانٹڈ بامبز بھی ہیں۔ دوسرے جو واقعات ہیں وہ دو بڑے واقعات ہیں، جو کہ ایک ایبٹ آباد میں ہوا اور دوسرا 22 مئی کو یہاں پہ کراچی میں ہوا۔ اچھا، ان میں بھی دونوں واقعات میں ایک میں سمجھتا ہوں تفریق ہے، ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں یہ دونوں۔ جو ایبٹ آباد کا واقعہ تھا وہ خالصتاً آپ کے اداروں کو نیچے دکھانا، ذلیل کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان پہ الزام تراشیاں کرنا، اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا۔ جیسا بالو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے دشمن اس بات میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ایک سوالیہ نشان لگایا جائے اپنے اداروں کے حوالے سے، اپنی حکومت کے حوالے سے، ملک کی صلاحیت کے حوالے سے، کہ کیا پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھ سکتا ہے، کیا پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام کر سکتا ہے۔ دراصل یہ ڈاؤٹ ڈالنا تھا دشمن نے، جو وہ کافی حد تک ڈالنے میں کامیاب قوم کے سامنے ان کو شرمندہ کرنا، شرمسار کرنا۔ انٹیلیجنس ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو سامنے نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا۔ ناکامی جو ہے وہ بعض اوقات اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اکثر اوقات نتائج کی وجہ سے وہ آ جاتا ہے۔ جیسے اس کے نتائج ہوئے سامنے کہ انٹیلیجنس ہماری تو نہ اس کو ڈھونڈ سکی، لیکن دوسرے نے ڈھونڈ کے اس کا چرچا کیا، تو لازمی بات ہے نتائج سامنے آئے تو ہمیں اپنی ناکامی نظر آ گئی۔ تو یہ واقعہ تو اس میں سمجھتا ہوں اس زمرے میں ہوا۔ ویسے کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں کہ انٹیلیجنس فیلئر نظر آئے، اس میں آپ کے دفاعی اور انٹیلیجنس کے اداروں کے اوپر ایک دھبا ضرور آتا ہے، ان کی بدنامی ہوتی ہے، سبکی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہر واقعے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ واقعہ خاص طور پہ ایبٹ آباد والا جو ہے، یہ اس طرف اس کا میں سمجھتا ہوں تھرسٹ اس کی یہ تھی۔ اب آپ بات کرنے کراچی والے واقعے کی۔ کراچی والا واقعہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ القاعدہ نے کہا جی کہ ہم ریئیکٹ کریں گے کیونکہ آپ نے اسامہ بن لادن کو امریکیوں نے مارا، اور پاکستان نے اس میں کوئی مدد نہیں کی بچانے کی، یا پاکستان نے اس طرح کنڈم نہیں کیا جس طرح کے طالبان چاہتے ہیں۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ اس مہران نیول بیس کے اوپر 6 امریکی موجود تھے۔ اس سے بہتر ٹارگٹ کیا ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کو سب سے پہلے امریکیوں سے اگر آپ کو رنجش ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر جنگ مسلط کی اور آپ کے یہ اسامہ بن لادن والا واقعہ کیا، تو وہ تو اس ایئر بیس پہ جانے کا، نیول بیس پہ جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی وہاں امریکی موجود تھے، اور سیدھا آپ ان کی طرف جاتے، جا کے ان کو مارتے۔ لیکن ان کو تو
کسی نے چھیڑا نہیں، ان کی پرواہ نہیں کی، ان کی طرف وہ ٹیررسٹ گیا ہی نہیں. اس کا مقصد مختلف تھا ایک. دوسرا یہ کہ جتنے خیبر پختونخوا میں واقع ہوئے یا وہاں پہ آپ نے جو ایف سی سینٹر والا دیکھا، جو ٹیررسٹ ہے اس کا اصل ٹارگٹ، اس کی اچیومنٹ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کارروائی سے بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 100 آدمی مار لیے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ لاشیں گرا کر کیجولٹی فگر بڑھا کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں کیجولٹی فگر جو ہے وہ کم سے کم ہے، مگر جو ہمارے جو دفاعی تنصیبات ہے، جو ہمارا دفاعی ساز و سامان ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کہ پبلک کے اندر بزنس کے اوپر ان چیزوں پہ اس کے بڑے نیگیٹو ایفیکٹ آتے ہیں اور ٹیررسٹ کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں اس نے انسانی جانوں کے ضیاع کی طرف بھی توجہ نہیں دی. یہ تو جو جن لوگوں کی جانیں گئیں وہاں پہ جو شہید ہوئے، وہ بنیادی طور پہ وہ ہے جنہوں نے جا کے ٹیررسٹ کو چیلنج کیا، مقابلہ کیا. ٹیررسٹ قلعہ بند ہو کے فائر کر رہے تھے، یہ لوگ باہر اوپن میں تھے، سو کچھ کو گولیاں لگیں، کوئی شہید ہوئے لوگ. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ٹیررسٹ کسی کے پیچھے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے تو جانی نقصان کیا. وہ نہیں، وہ سیدھا آئے ہیں اور انہوں نے ان جہازوں کو تباہ کیا ہے جو صرف ہندوستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور ان کا کوئی اور یہاں پہ استعمال ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ملٹری ٹارگٹ تھا، ایک کمانڈو آپریشن تھا، جس میں کہ یہ ٹیررزم سے تھوڑا مختلف ہے. یہ کمانڈو آپریشن تھا جہاں ایک ملٹری ٹارگٹ دیا گیا اور اس کے لیے آپ یہ کہہ لیجئے کہ ٹرینڈ کمانڈو جو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ استعمال ہوئے. ان کے پاس واکی ٹاکی تھے جو بڑے وہ ایفیشینٹلی استعمال کر رہے تھے، ان کے پاس نائٹ گوگلز تھیں جو عام بازار میں ملتی نہیں ہیں، اور ان کے نشانے، ان کا لڑنے کا انداز، وہ سارا ایک بڑے منجے ہوئے کمانڈو جیسا تھا. وہ ٹریننگ جو کہ ایک آرگنائز ملٹری فورس دیتی ہے، وہ جو کمانڈوز اس طرح تیار کیے جاتے ہیں، وہ صرف آپ کی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کر سکتی ہیں، تیاری اس طرح بھی کروا سکتی ہیں. وہ عام ٹیررسٹ کیمپوں میں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. اور پھر اس طرح کا اکوپمنٹ جو کھلے بازار میں نہیں ملتا، وہ بھی لازماً کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ان کو اپنے اسٹاک میں سے یا دوسروں کے اسٹاک سے لے کے تو وہ مہیا کرتی ہے. تو اس وجہ سے یہ آپریشن ٹیررزم کی بجائے ایک کمانڈو آپریشن ہے، مہران بیس والا، اور اس میں لازماً ملوث ہیں وہ ادارے جو پاکستان کے دشمن ہیں، اور ان کو پاکستان کے ان جہازوں سے ایک خاص خطرہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ یہ جہاز بڑی شاندار کیپیبلٹی ان کی تھی سب میرینز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی اور ان کو تباہ کرنے کی. تو سب میرینز کا ہندوستان اپنا کافی بڑا بیڑا تیار کر رہا ہے. وہ بیڑا جو ہے جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو سب سے بڑا خطرہ اسی سے تھا. اور سب میرینز پھر اتنی ایفیکٹو نہیں رہتی ہیں، اگر وہ پانی کے نیچے رہ کے بھی آپ ان کو اگر ڈھونڈ لیں اور ان کو نشانہ بنا سکیں تو پھر لازمی بات ہے کہ سب میرین کا فائدہ کیا. تو اس وجہ سے اس میں تو ملوث نظر آتے ہیں آپ کو دشمن کے ادارے. سو ٹیررزم کی جو شکل آپ پوچھ رہے تھے کہ واقعات بڑے ہوئے اور یہ کیسے ہوئے اور کیا، تو میں ان کی یہی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ساری پرابلم کو سمجھنے کے لیے یہ ان کی کیٹیگرائزیشن کرنی چاہیے کہ یہ ہے کیا، نہ کہ ہم سب واقعات کو ایک ہی بریکٹ میں رکھ کے اور اپنی آرمی، اپنی ایئر فورس، نیوی اور اپنی آئی ایس آئی اور دوسرے انٹیلیجنس ادارے سب کو ذلیل کرنا شروع کریں، سب کے اوپر تہمت درازی کے جی یہ کچھ. سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں مہران بیس پہ جہاز جو ہے وہ عام کھڑے تھے، ان کو کوئی حفاظت کے انتظامات نہیں تھے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اتنی سیکورٹی تھریٹ تھی، اگر بحری جو ہماری انسٹالیشنز ہیں ان پر حملے ہو چکے ہیں، بسوں پر حملے ہو چکے تھے، تو ان کو زیادہ محفوظ بنانے کی ضرورت تھی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی حفاظت کے لیے حوالے سے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو ضرورت تھی.